اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 231 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو رجوع کے قابل طلاق دے چکے اور اس نیت میں اپنے نکاح میں نہ رکھو کہ ان کو تکلیف دو اور کوئی زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے گا اور اللہ کے احکام کو ہنسی اور کھیل نہ بناؤ، اللہ نے جو تم کو نعمت دی ہے ان کو یاد کرتے رہا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ اللہ ہر چیز پر پورا علم رکھتا ہے۔ آیت نمبر 232 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکے اور ان کی عدت کے روز پورے ہو جائیں تو انہیں دوسرے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو۔ اس حکم سے اس کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ اور روز آخرت پر پورا یقین رکھتا ہے، اور اللہ تو اسی کی خوبی جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔ آیت نمبر 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائے، یہ حکم اس کے لیے ہے جو پوری مدت تک دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے والی ماں کا کھانا کپڑے دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہے، اور ماں کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جائے، اور نہ باپ اور ماں کو ان کے بچے کے سبب نقصان نہیں پہنچایا جائے، اور اگر اپنی اولاد کو دودھ پلوانا چاہتے ہو تو اس میں سے کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ تم دودھ پلانے والیوں کو دستور کے مطابق موافق دینا تسلیم کر لو جو کچھ تم نے دینا طے کیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 234 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ تم میں سے فوت ہو جائیں اور اپنی عورتیں چھوڑ جائیں تو یہ عورتیں 4 ماہ اور 10 روز تک اپنے آپ کو روکے رکھے، اور جب یہ عدت کے دن پورے ہو جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کوئی کارروائی کرے، دستور کے مطابق اللہ تو تمہاری ہر بات سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 235 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر تم اشاروں میں عورتوں کو نکاح کا پیغام دو یا نکاح کی خواہش کو اپنے دل میں مخفی رکھو تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ کو علم ہے کہ تم ان سے اپنے نکاح کی باتیں کرو گے، مگر تم ان سے قول و قصص خفیہ نہ کرنا، مگر یہ کہ دستور کے مطابق کوئی بات کر لو، اور نکاح کا ارادہ ہرگز نہ کرنا جب تک کہ عدت کے دن پورے نہ ہو جائیں، اللہ خوب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے، اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور حلم والا۔ آیت نمبر 236 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو یا ان کا مہر مقرر کرنے سے پہلے ہی چھوڑ دو، دستور کے مطابق ان کو کچھ خرچ کے لیے دے دو، اور ایک خاص قسم کا فائدہ پہنچانا دستور کے مطابق واجب ہے نیکوکاروں پر۔ آیت نمبر 237 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اگر تم عورتوں کو ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو لیکن مہر مقرر کر چکے ہو تو آدھا مہر ادا کرنا ہوگا، ہاں اگر عورت اپنے مہر بخش دے، اگر تم مرد ہی اپنا حق چھوڑ دو تو یہ بات پرہیزگاری کی ہے، اور آپس میں بھلائی کرنے کا جذبہ فراموش نہ کرو، اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، ساری نمازوں کو بڑی پابندی سے ادا کرتے رہا کرو، خصوصاً بیچ کی نماز عصر کا بڑا التزام کیا کرو، اور اللہ کے سامنے بڑے ادب سے کھڑے رہا کرو، سر سے پاؤں تک ادب سے۔ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بیچ کی نماز یعنی عصر کی نماز خاص طور سے پڑھا کرو، اور بہت ادب سے تمام نمازیں پڑھا کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ آیت نمبر 238 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر تم کو خوف ہو تو تم خواہ پیدل ہو یا سرور ہو، یعنی جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، جب تم پر سکون ہو تو تم اللہ کو یاد کیا کرو جس طرح اللہ نے سکھایا ہے جو تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ آیت نمبر 240 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویوں کو چھوڑ جائیں وہ اپنے بیویوں کے حق میں وصیت کر جائیں کہ ان کو سال کے خرچ دیے جائیں، اگر وہ خود چلے جائیں تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اس قاعدے کی بات میں جو وہ اپنے بارے میں کریں، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 241 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مطلقہ عورتوں کو بھی دستور کے مطابق نان و نفقہ دینا چاہیے، پرہیزگاروں پر بھی حق ہے۔ آیت نمبر 242 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام فرما دیتا ہے تاکہ اپنی عقلوں سے سوچو اور غور کرو۔ آیت نمبر 243 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے موت کے خوف سے نکلے تھے تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، اور وہ مر گئے، پھر ان کو زندہ بھی کر دیا۔ اللہ لوگوں پر بڑی مہربانی کرتا ہے مگر بہت لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور مسلمانوں اللہ کے راستے میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تو ہر چیز کو سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 245 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے پھر وہ اس کے بدلے کئی گناہ زیادہ دے گا، اور اللہ ہی روزی کو تنگ کرتا ہے اور وہی کشادہ بھی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی روزی کو کم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی روزی کو بڑھاتے ہیں، اور تم سب اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آیت نمبر 246 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی، جبکہ انہوں نے اپنے رسول سے کہا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر فرما دیجیے تاکہ اللہ کی راہ میں ہم جہاد کریں۔ تب ان کے رسول نے ان سے کہا، اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو کوئی تعجب نہ ہوگا کہ لڑنے سے پہلے طے کر لو وہ بولے اللہ کے راستے میں کیوں نہیں لڑیں گے، جبکہ ہم اپنے وطن سے خرج اور بچوں سے جدا کر دیے گئے، لیکن جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تو چند لوگوں کے سوا سب ہی پھر گئے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ آیت نمبر 247 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر فرمایا ہے، تو وہ بولے کہ اس کو ہم پر بادشاہی کا حق کیوں کر رہے ہو، اور بادشاہت کی تو ہم حقدار ہیں، اور اس کے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں ہے۔ نبی نے کہا کہ اللہ نے اس کو تم پر فضیلت دی ہے اور بادشاہ کے لیے اس کو چنا ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 248 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور نبی نے ان سے کہا کہ ان کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک صندوق آئے گا جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے تسلی بخش چیز ہوں گی اور دیگر اشیاء بھی ہوں گے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، تمہارے لیے یہ ایک بڑی نشانی ہے اگر تم یقین رکھتے ہو۔ آیت نمبر 249 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، غرض جب طالوت فوج لے کر چلا تو اس نے کہا کہ اللہ تم کو ایک نہر سے آزمائے گا، جو اس میں سے پانی پی لے گا وہ میرا نہیں، جو نہیں پیے گا وہ میرا ہے، مگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر کوئی بات نہیں۔ پھر جب وہ نہر پر پہنچے تو سوائے چند لوگوں کے سب نے پانی پی لیا، اور جب طالوت اور اس کے ساتھی نہر پار ہو گئے تو بولنے لگے کہ آج ہمیں جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کی طاقت نہیں، جو یقین رکھتے ہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تو بس اللہ کے حکم سے تھوڑی جماعت نے بڑی جماعتوں پر فتح حاصل کی، اور اللہ یقین رکھنے والوں کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 250 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو کہا کہ اے ہمارے رب، ہم پر تو صبر کے دھارے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے لشکر پر فتح یاب فرما۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔